السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لی مارکیٹ کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ آڈیو شبیر احمد ارمان کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ لی مارکیٹ کی یادیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ لی مارکیٹ کی یادیں۔ لی مارکیٹ کی زبانی۔ اس وقت میرے سامنے لی مارکیٹ کی ایک قدیم تصویر ہے، گھڑیال ٹاور، اور پس منظر میں مارکیٹ کی پرشکو عمارت اور عین سامنے سے گزرتی ٹرام اور ایک جانب عورت جس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ صاف ستھری سڑک جس کے اطراف تجاوزات نہیں۔ ایک ایسا منظر ہے جو اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہو۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی۔ میری حدود میں دو بڑے ہاؤس تھے جن کی مناسبت سے یہ علاقہ میٹھا واڑہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں کراچی کی پہلی سبزی منڈی واقع تھی۔ کراچی بھر میں سبزیاں اور فروٹ سپلائی ہوا کرتے تھے۔ چونکہ میرا وجود لیاری کی حدود میں تھا، جس وجہ سے لیاری کے عوام بھی مجھ سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ 1930 میں کراچی میونسپلٹی نے میرے وجود کو نئی شکل دی، یعنی یہاں ایک عالیشان مارکیٹ تعمیر کروائی اور ایک انگریز میونسپل کمشنر مسٹر لی کے نام پر میرا نام لی مارکیٹ رکھا۔ میری اس تعمیر نے اس پورے علاقے کی کایا پلٹ دی اور یہ علاقہ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ قیام پاکستان سے قبل کروڑ پتی لوگ بھی آباد تھے جنہوں نے یہاں کئی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کروائی تھی۔ یہاں کی زیادہ تر عمارات 1860 سے 1930 کے درمیانی عرصے میں تعمیر ہوئی تھی۔ ان عمارات میں سر فہرست 1920 میں تعمیر ہونے والی کھتری الیاس قاسم برادرز کی وہ خوبصورت عمارت ہے جس کے سامنے 1943 میں کھتری جماعت کے خزانچی قاسم سیٹھ اور ہاشم ہارون نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جلوس روک کر مسلم لیگ کے فنڈ میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی پیش کی تھی۔ تھیلی پر سونے چاندی کے گوٹے اور سلما ستاروں سے پاکستان کا نقشہ کاڑا گیا تھا۔ میرا وجود قیام پاکستان کے بعد خرید و فروخت کے ایک بڑے مرکز کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اسی برطانوی دور میں گوردن داس مارکیٹ، ہوتی مارکیٹ، جونا مارکیٹ اور بازاروں میں جوڑیا بازار، بمبئی بازار، صرافہ بازار، کھجور بازار وغیرہ تعمیر ہوئے اور پروان چڑھے۔ صدر بازار میں سیٹھ ناؤمل نے انگریزوں کی ہدایت پر دکانیں کھولی تھی۔ تالپور دور میں بولٹن مارکیٹ کے قریب بھی ایک بازار کا پتہ چلتا ہے۔ کراچی میں سب سے پہلے 1855 میں مچھلی میانی مارکیٹ تعمیر ہوئی، جہاں اس علاقے کے مچھیرے سمندر سے پکڑی ہوئی مچھلیاں فروخت کرتے تھے۔ 1867 تک موجودہ بولٹن مارکیٹ کی جگہ ایک پرانا بازار واقع تھا۔ 1885 میں اس جگہ ایک عالیشان مارکیٹ تعمیر کی گئی جس کا نام اس وقت کے کلکٹر کراچی مسٹر سی ایف بولٹن کے نام پر بولٹن مارکیٹ رکھا گیا۔ اس مارکیٹ کی لمبائی 100 فٹ اور چوڑائی 80 فٹ تھی۔ 1879 سے قبل صدر کوارٹرز کا علاقہ فوجی چھاونی میں شامل تھا۔ اس علاقے میں تالپوروں کے دور سے ہی تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی۔ انگریز فوجیوں کے یہاں قیام کے بعد اس علاقے نے ایک بازار کی شکل اختیار کر لی اور اسے کیمپ بازار کہا جانے لگا۔ ابتدا میں یہ بازار صرف فوجیوں کے لیے مخصوص تھا، مگر بعد میں عام شہریوں کو بھی یہاں خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بازار کراچی کا سب سے بڑا بازار بن گیا تھا
حکومت نے اس بازار کی شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ایک جدید عظیم الشان مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 10 نومبر 1884 کو اس مجوزہ مارکیٹ کا سنگ بنیاد گورنر بمبئی سر جیمز فرگوسن نے رکھے۔ 21 مارچ 1879 کو کمشنر سندھ مسٹر پریچرڈ نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کی تعمیر پر 1,20,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس سال چونکہ ملکہ وکٹوریہ کی سلور جوبلی تقریبات منائی جا رہی تھی، چنانچہ موقع کی مناسبت سے اس کا نام ایمپریس مارکیٹ رکھا گیا۔ ابتدا میں یہاں صرف یورپین باشندے خریداری کر سکتے تھے اور مقامی لوگوں کا اس میں داخلہ ممنوع تھا۔ ڈولی کھاتے کے علاقے میں بھی انگریزوں نے سولجر بازار کے نام سے ایک مارکیٹ تعمیر کرائی، جس کے ساتھ ہی یہ علاقہ سولجر بازار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آگے کی داستان یہ ہے کہ مجھ سے پہلے اور بعد کی مارکیٹیں اور بازار ترقی یافتہ ہو گئے اور انہیں قومی ورثے میں شمار کیا جا رہا ہے، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ میں جن کے یعنی KMC کی تحویل میں تھی، اب نہ جانے کس کے زیر انتظام ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میری حالات سدھارنے کی بات، قومی ورثہ قرار دینے کی بات، یہ تو دور کی باتیں ہوگی۔ میری طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا کہ میں کس ناگفتہ بے حالت میں ہوں۔ ماضی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ میرے ارد گرد ناجائز تجاوزات نہیں تھے۔ میرا گھڑیال ٹاور لوگوں کو دور سے نظر آتا تھا، گھر بیٹھے میری طرف دیکھ کر ٹائم معلوم کرتے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ گھڑیال ٹاور ٹوٹ پھوٹ کر صرف ایک ڈھانچہ ہے۔ گھڑیال صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ مچھلی، گوشت اور سبزی بلاگ اپنی خستہ حالی بیان کر رہے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ میرے صحن میں ایک خوبصورت سبزہ زار پارک ہوا کرتا تھا، جس کے بیچ میں ایک فوارہ ہوا کرتا تھا جو میری خوبصورتی کو جلا بخشتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا۔ KMC والوں نے اسے لاوارث چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ یہ پارک اجڑ گیا، صرف اس کے آثار رہ گئے تھے۔ جہاں پہلے مارکیٹ میں آنے والے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، اب وہاں شام کے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے والے اور دن کے وقت مداری تماشا دکھانے لگے تھے۔ پھر نہ جانے کہاں سے کہاں لوگ آنے لگے اور یہاں اپنی چادریں بچھا کر بھیک مانگنے لگے۔ ریڑھی والے بھی کھڑے ہوئے لگے۔ پارک کے جو آثار تھے وہ مٹا دیے گئے۔ اب اس پارک کی جگہ پر دکانیں تعمیر کر دی گئی ہیں۔ ایک طرح سے میری صورت بگاڑ دی گئی ہے۔ اب وہ کشادگی، خوبصورتی نہ رہی۔ انگریز حکومت کے زمانے میں میرے ارد گرد دکانیں نہ تھیں، میں دور سے لوگوں کو نظر آتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ سبزی، فروٹ، پرچون وغیرہ کی بے شمار دکانیں ہیں۔ چھوٹے بڑے خوانچہ فروش بھی فٹ پاتھ کی جگہ پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بے تحاشا ریڑھی والے بھی موجود ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھتہ دیتے ہیں تاکہ انہیں تحفظ حاصل ہو، یعنی انہیں کوئی یہاں سے ہٹا نہ سکے۔ گوشت اور مچھلی کی بڑی مارکیٹ ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ دودھ مارکیٹ بھی ہے اور دیگر دکانیں بھی موجود ہیں۔ میرے چاروں طرف جو 2 منزلہ گول عمارت ہے، اس کے اوپر، نیچے اور درمیان میں مزید دکانیں، ہوٹل، خوانچہ فروش اور دفاتر موجود ہیں۔ پہلے اس گول عمارت میں لیاری کا ڈاک خانہ اور ایک نجی اسکول ہوا کرتا تھا، جو اب نہیں رہے۔ عمارت کے دونوں کونوں میں پھٹ پٹی اسکوٹر رکشہ اسٹینڈ ہوا کرتا تھا۔ اسکوٹر رکشہ موجودہ چنگچی کا ایک نمونہ تھا، جس کے آگے پیچھے نشست و مسافر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں ٹیکسی رکشہ اسٹینڈ قائم ہوئے۔ کافی عرصے تک یہ رہے۔ پھر 2008 میں موجودہ چنگچی نے سنبھال لی۔ اب یہاں چنگچی اسٹینڈ قائم ہے، جس کے 2 روٹ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ ایک روٹ لی مارکیٹ سے بہار کالونی اور دوسرا روٹ لی مارکیٹ سے بکرا پیڑی تک ہے، جس کا فی سواری کرایہ 5 روپے اور اب 10 روپے ہو گیا ہے۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ لی مارکیٹ کی حدود میں گاڑیوں کے بے ہنگم پارکنگ بھی موجود ہے، جہاں گاڑیوں کی دھلائی بھی کی جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ میرا پورا علاقہ آمدنی کا زبردست زون ہے۔
جہاں روزانہ لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، مجھے 2001 میں ناقابل بیان ذہنی صدمہ پہنچا جب مجھے میری ماں لیاری سے جدا کر کے نومولود صدر ٹاؤن کی گود میں ڈالا گیا۔ یعنی نئے ضلعی نظام کے تحت جو نئی حلقہ بندیاں کی گئی، اس میں لیاری کے قدیم علاقوں کو لیاری سے الگ کر کے صدر ٹاؤن میں شامل کیا گیا۔ اس وقت سے آج تک میں اپنے ہوش و آواز کھو چکی ہوں۔ مجھے غیروں سے نہیں، اپنے لیاری والوں سے گلے شکوے ہیں کہ انہوں نے میری جدائی پر کوئی افسوس نہیں کیا، مجھے بلا دیا ہے۔ اب میں ہوں اور میری حسین یادیں ہیں، یا پھر میرے ارد گرد بے ہنگم تجاوزات ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ٹریفک جام، ہنگامہ خیز زندگی جہاں نفس نفسی کا عالم ہے۔ ایسے میں کسی کے پاس فالتو وقت ہے جو میری طرف دیکھے اور میری حالت پر رحم کرے۔ سن 1970 اور 74 کے درمیان ہمارے ایک دوست حنیف کھتری لیاری میں رہا کرتے تھے اور بڑے جوش سے کہا کرتے تھے کہ یہ شکاگو ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کا جو گھر تھا بلکہ پوری ایک بلڈنگ تھی جس میں وہ اور ان کے والد والدہ اور بھائی وغیرہ رہا کرتے تھے۔ وہاں پہ گھوڑے بندھا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شکاگو ہے، یہ ٹیکساس ہے، اور ان کے والد صاحب کو وہ سیٹھ فقیر محمد کہا کرتے تھے۔ ہم اس زمانے میں اس علاقے میں جایا کرتے تھے، اور اب تو جو ہے وہاں کی دنیا بدل ہی گئی ہے، جیسا کہ اس مضمون کے لکھاری نے اس کے متعلق عرض کیا ہے۔